www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، قاری صاحب نے بھی نماز میں انہی آیات کو تلاوت کیا. میں نے اس کے اوپر سے ایک آیت اور پڑھ دی. دنیا میں حق تعالی شانہ نے ہم کو بھیجا اور ہمارا وجود نہیں تھا. یہ ایک مسلم مسئلہ ہے. دنیا کا کوئی آدمی، وہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، رعایا ہو، حاکم ہو، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم پہلے سے ہیں. ہم سب کا وجود ہوا ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں. نہ ہمارا وجود پہلے تھا اور نہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وجود دیا گیا. اس وجود کے دینے کو کہا جاتا ہے مبدا، یعنی ہماری ابتدا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا سے ختم ہوں گے. اس کو کہا جاتا ہے معاد. ایک ہمارا مبدا ہے، ایک ہمارا معاد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں وجود وہی دے سکتا ہے جو وجود کا مالک ہو. آپ پیسوں کے مالک ہیں تو آپ کسی کو دے سکتے ہیں. آپ خود مالک نہیں ہیں تو آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس کھیت ہے تو آپ غلہ دیں گے. آپ کے پاس کھیت ہی نہیں ہے تو آپ غلہ کیسے دیں گے؟ کسی چیز کو کسی کو دینے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ چیز میرے پاس موجود ہو، تب میں کسی کو دے سکتا ہوں. دنیا میں کسی انسان کے پاس اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، اور جب اپنا ذاتی وجود نہیں ہے تو وہ دوسروں کو وجود دے بھی نہیں سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کسی بچے کو پیدا کر دے، چاہے وہ ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اور چاہے وہ کسی مندر میں بیٹھنے والا پجاری ہو، اور چاہے وہ کسی خانقاہ میں ذکر کرنے والا ولی ہو. دنیا میں کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو وجود دے کر کے دنیا میں وجود لے آئے اس کا، اس لیے کہ خود ہی دوسرے کے وجود کا محتاج ہے. وہ دوسروں کو وجود کہاں دے سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وجود وہ ذات ہمیں عطا کرے گی جو ذات وجود کی مالک ہے اور اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے. جو ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں ہے وہی ذات دوسروں کو وجود دے سکتی ہے. اور اس ذات نے اپنا تعارف پیش کیا جب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اہل مکہ نے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہارے رب کا تعارف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی اوڑکھان کیا ہے. تم جو یوں کہہ رہے ہو کہ ہمارا رب ہمارا رب ہمارا رب، تو تمہارا اللہ ہے کیسا؟ تو اس وقت تعالی شانہ نے جس سورت کو نازل فرمایا وہ ہے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اور اللہ کی تعریف یہ اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کہتے ہیں المستجمع لجمیع صفاتہ. اللہ اس کو کہتے ہیں جو تمام کمالات کا مالک ہو. تمام کمالات کا مالک ہو اسے کہا جاتا ہے اللہ. جس میں ذرا بھی نقص ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا.
جس میں کمی ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے حق تعالی شانہ کے لیے ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ کو ماننے کے لیے چند صفات کو ماننا ضروری ہے. اللہ کے جو نام بتائے گئے ہیں، اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے، اور اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں جو روایتوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ اللہ الخالق البارئ المصور الاسماء الحسنى اور غفور اور عظیم اور مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یہ سب کے سب اللہ کے صفاتی نام ہیں. اور اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. ہم اس کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. کوئی دنیا میں یوں کہتے کہ اگر اللہ رحمان ہے تو میں بھی تو رحم کرتا ہوں، اللہ کریم ہے تو میں بھی کرم کرتا ہوں. تیرا تو خود وجود میں اس ذات کا محتاج ہوا تو تیری صفت رحم اور کرم بھی صفت رحیمیت میں اس کی محتاج ہوئی. تو اللہ کی ذات وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے. اسی لیے حضرات اہل علم نے لکھا ہے، فرمایا اللہ کو ماننے کے لیے پہلے تو ایک صفت مانی جائے تنزیہ. تنزیہ کی صفت کا معنی ہوتا ہے اللہ کو تمام عیوب سے پاک قرار دیا جائے، اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا. موت تجھ پر طاری ہوگی اس پر طاری نہیں ہوگی، بیماری تجھ پر طاری ہوگی اس پر طاری نہیں ہوگی، حالات تجھ پر آئیں گے اس پر نہیں آئیں گے. خزانہ تیرا کم ہو سکتا ہے، اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوگا. تو بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے پر جائے گا، اس پر نہ بچپنے کا تاثر ہے، نہ جوانی کا تاثر ہے اور نہ بڑھاپے کا تاثر ہے. تمام چیزوں سے وہ پاک ہیں. اسی کو صفت تنزیہ کہا جاتا ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہے. قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ جو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان 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 کا لفظ جو تعالی شانہ نے بولا ہے، اس سے اللہ کی صفت تنزیہ ہی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ ذات وہ ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے. اور ایک دوسری صفت ہوتی ہے حق تعالی شانہ کی جس کو کہا جاتا ہے تحمید. تمام کمالات کو اللہ کے لیے ثابت کرنا. دنیا میں مجھ میں اور آپ میں تمام کمالات نہیں ہو سکتے ہیں. میں بہت سارے کمالات میں اللہ کا محتاج ہوں، سارے کمال مجھ میں ہو ہی نہیں سکتے. دنیا کا کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، کوئی نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ سارے کمالات سے ہم متصف ہیں. نبی پر بھی موت کے حالات طاری ہوتے ہیں، نبی پر بھی بیماری کے حالات طاری ہوتے ہیں، نبی پر بھی حالات اور پریشانیوں اور مسائل کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، نبی کے دل پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، نبی بھی تعصب لے لیا کرتے ہیں. احد کے اندر جب عبداللہ ابن کیمیہ نے آپ کو پتھر مارا اور آپ کے سر پر جو لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی اس کی کڑی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھس گئی اور بہت زوروں سے گھسی، اس کو نکالنا ہوا، بہت زوروں سے خون نکلا. فاطمہ فرماتی ہے بخاری شریف میں ہے کہ میں علی پانی ڈال رہے تھے اور میں صاف کر رہی تھی، لیکن اس سے بھی خون بند نہ ہوا تو پھر ہم نے چٹائی جلائی اور چٹائی کو جلا کر کے اس کی راکھ لگائی. اس موقع پر حضرت نے ایک جملہ فرمایا کیف یفلح قوم من شج وجہ نبیہم. وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا. اثر آپ پر بھی پڑتا ہے، نبی پر اثر، نبی پر بیماری، نبی پر موت، نبی پر تمام مسائل ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی بھی تمام کمالات سے متصف نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے تمام کمالات سے اگر کوئی متصف ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اسی کو صفت تحمید کہا جاتا ہے. تو پہلے ہمیں تنزیہ کرنا پڑے گا اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. پھر تحمید ہے کہ تمام کمالات کا وہی مالک ہے، تمام خوبیوں کا وہی مالک ہے. اور جب یہ دونوں صفات جمع ہو جاتی ہے تو تیسری صفت آتی ہے کہ جب عیوب اس میں نہیں، تعریف کے لائق وہی ہے، کمالات سارے اسی کے اندر موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں بڑائی بھی اسی کی بیان کی جائے گی جس میں تحمید ہو اور تنزیہ ہو.
حق تعالی شانہ نے مجھے سجدہ کروا کر کے اور ہم سب کو سجدہ کروا کر کے ہماری زبان سے بلوایا سبحان ربی الاعلیٰ. اے انسان تو بھی ذلیل اور خوار ہو جائے لیکن اعلیٰ اور بلند ہو سکتا ہے تو وہی اللہ کی ذات ہے. ہمیں جھکا کر ہمیں یہ بلوایا رکوع کے اندر کہ انسان تو جھک جا. اگر کبریائی اور بڑائی کسی میں ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سبحان ربی العظیم. کبھی عظمت سے اس نے اپنی بڑائی کو بیان کروایا اور کبھی جو اس نے اعلیٰ کا لفظ بلوا کر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین پر بھی اسی کی کبریائی, آسمان میں بھی اسی کی کبریائی, تمام جگہوں پر اسی کی کبریائی. ملائکہ اگر بڑائی بیان کرتے ہیں تو اسی ذات کی, انبیاء اگر بڑائی بیان کرتے ہیں تو اسی کی ذات کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام قرآن کریم میں تعالی شانہ نے نقل فرمایا کہ میں قیامت کے دن عیسیٰ کو یوں پوچھوں گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ, کیا تو نے اور تیری ماں نے دنیا میں یہ کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو؟ تو نے کہا تھا. اللہ پیغمبر کو بھی یہ سوال کرے گا. میں اور آپ ہم کیا دنیا والوں کو اپنے سامنے جھکائیں؟ میں اور آپ اپنے سامنے کیا دنیا والوں کو سجدے کرائیں؟ وہاں تو نبی ہے, اولو العزم پیغمبر ہے جس کو اللہ نے ایک بہت اونچا مقام دیا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا میں ان کو بھی سوال کروں گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. کہ اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی پرستش کرو. عیسیٰ کو غود مان لو, اس کی ماں میری کو غود مان لو. یہ تم دونوں نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے قطعاً نہیں, اے میرے رب یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تجھے چھوڑ کر کے اپنی طرف بلاؤں. فرمایا جب تک میں میری قوم میں موجود تھا میں نے کچھ نہیں کہا, میرے دنیا سے جانے کے بعد تو ہے اور وہ میری قوم ہے. تو میرے بھائیوں, تنزیہ بھی اسی کی, تحمید بھی اسی کی, تمجید بھی اسی کی, بڑائی بھی اسی کی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میری اور آپ کی کیا بڑائی بیان کی جائے؟ دنیا میں لوگوں کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, بڑی تعریف کی جاتی ہے. ہماری کیا تعریف بیان کی جائے؟ بقول حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ, گندی نالی سے تو نکلا اور گندے رحم میں تو گیا اور گندے خون سے تیری پرورش ہوئی اور گندے راستے سے تو آیا اور زندگی اور پیٹ میں گندگی بھر کر چلتا رہا اور مرنے کے بعد کیڑے مکوڑے میں گندا بن گیا. جس کی حقیقت یہ ہو وہ بڑائی کر نہیں سکتا. اول سے لے کر اخیر تک ہماری گندگی ہے. گندی نالی سے ہم نکلے, باغ کے سطر سے, اور گندے رحم میں ہم گئے اور خون سے ہماری پرورش ہوئی. وہ ہے اس کا خون, اسی سے ہماری پرورش ہوئی. اور اس کے بعد ایک گندے راستے سے ہمارا آنا ہوا اور اس کے بعد پیٹ میں گندگیوں کا ڈھیر ہے. اور قبر میں جانے کے بعد 3 دن کے بعد قبر کو کھول کر کے دیکھ لو تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. بلا اول سے لے کر اخیر تک جو اتنا گندا ہو, حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ کبھی تکبر کا دعویٰ کر نہیں سکتا, وہ کبھی بڑائی کا دعویٰ کر نہیں سکتا, وہ کبھی کبریائی کا دعویٰ کر نہیں سکتا, وہ اپنا سر اپنے آپ لوگوں کو سجدے پر مجبور کروا نہیں سکتا, وہ لوگوں کو اپنے سامنے نہیں جھکائے گا, بلکہ وہ یوں کہے گا ایک اللہ کو مانو اور اس اللہ کی فرما برداری کرو اور پیغمبر جن باتوں کو لے کر آئے ان باتوں کی اتباع کرو. دائی اللہ کی دعوت دیتا ہے, اپنی دعوت نہیں دیتا. دائی شریعت محمدی کی دعوت دیتا ہے, اپنی دعوت نہیں دیتا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مالیار کوتلا پنجاب کے اندر بڑا زبردست اجتماع تھا اور حضرت کو وہاں کے ذمہ داران دعوت دینے کے لیے آئے. حضرت کی طبیعت علیل تھی تو حضرت نے یہ فرمایا میں نہیں آ سکتا ہوں, اپنے مقامی لوگوں سے تم اپنا اجتماع کر لو. تو لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجمع نہیں ہوگا. ہمارے وہاں بھی کسی وقت یہ بات تھی جب حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ہوتا تھا, لوگ کہتے تھے حضرت جی والا اجتماع, مشہور تھا حضرت جی والا اجتماع. اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ حضرت جی کی وجہ سے لوگ بہت آتے ہیں. تو فرمایا حضرت آپ تشریف نہیں لائیں گے تو لوگ مجمع میں نہیں آئیں گے. تو حضرت رو پڑے. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ توحید کا غلبہ بہت تھا. میں نے خود ہمارے حضرت سے سنا کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر
توحید کا غلبہ بہت تھا. اگر ان کے بیانات کو دیکھ لو تو اول سے لے کر آخر تک توحید ہی توحید ہوا کرتی. فرمایا امت کو توحید پر لاؤ. اگر امت توحید پر آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شرک ضلالت اور گمراہیوں سے پاک رہے گی. حضرت جی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, رو پڑے. اور حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یوسف کے نام پر نہ بلاؤ, اللہ کے نام پر بلاؤ. یوسف کے نام پر نہ بلاؤ, اللہ کے نام پر بلاؤ. جس دن یوسف نہیں ہوگا کس کے نام پر بلاؤ گے؟ میرے بھائیوں, یہ ہے ہمارے بزرگوں کا سوچنا, یہ ہے ہمارے بزرگوں کی دعوت. ہماری دعوت اللہ کی دعوت ہے, ہماری دعوت طریقہ نبوت کی دعوت ہے. ہم اپنی دعوت نہ دیں. معاف فرمائے, اس وقت ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری دین کی دعوت کے بجائے ہم اپنی ذاتوں کی دعوت دینے والے بن گئے. ہماری ذات کوئی چیز نہیں ہے, ہم فانی ہیں, ہمارے اندر بقا نہیں, ہم گندے ہیں, ہمارے اندر طہارت نہیں, ہم جو ہے نکمے ہیں, ہمارے اندر بلندی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اصل کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے, اسی کی دعوت دینی چاہیے. تو حق تعالی شانہ میں 3 صفات قائم ہو گئے. ایک تو تنزیہ, تمام عیوب سے پاک, ایک تحمید, تمام کمالات کا مالک. اسی لیے قرآن شروع کرتے ہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے, تمام کمالوں کا وہی مالک ہے. اور آگے پھر فرمایا تیسری صفت تمجید, کہ جس میں عیوب سے پاکی ہوگی, کمالات کا مالک ہوگا, بڑائی اسی کو زیب دیتی ہے, بڑائی اسی کی بیان کی جائے گی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جب تنزیہ بھی ثابت ہو گئی, تمجید بھی ثابت ہو گئی, تحمید بھی ثابت ہو گئی, تو اب وہی ذات رہے گی جس کو سجدہ کیا جائے گا, عبادت کی جائے گی. ان تینوں صفتوں کا لازم نکل آیا کہ توحید اسی کے لیے ہوگی. اللہ ہی کی ذات کی وحدانیت. اسی لیے تمام صفات میں آپ دیکھ لو, لا خالق الا ہو, ولا مالک الا ہو, ولا رحمان الا ہو. تمام صفات کو آپ دیکھ لو, خالق اللہ ہی ہے, مالک اللہ ہی ہے, رحمان اللہ ہی ہے, حیات دینے والا اللہ ہی ہے, موت دینے والا اللہ ہی ہے, رزق دینے والا اللہ ہی ہے, اور دنیا میں عزت دینے والا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. لا عزت الا اللہ. عزت دینے والا وہ اللہ ہی ہے, ذلتی دینے والا وہ اللہ ہی ہے. عزت دینے پر آتا ہے. سارے لوگ تمہارے خلاف پلان بنا کر کے بیٹھے ہیں کہ ان کو ذلتی کا توپ گلے میں پہنا دے. اللہ انہی دشمنوں کے درمیان سے عزت دے کر سربلندی عطا کر دیتا ہے. اور جب وہ ذلتی دینے پر آتا ہے, سارے لوگ آپ کے لیے فلحال لے کر کھڑے ہیں, اور سب کے بیچ میں حق تعالی شان ہو, دوستوں کے بیچ میں اس کو ذلیل کر دیا کرتا ہے. معلوم ہوتا ہے عزت بھی اسی کی, ذلتی بھی وہی دینے والا, سب کچھ اسی کی طرف سے عطا ہے. میرے بھائیوں, اسی کو توحید کہا جاتا ہے. اب اگر ہم اللہ کے بات میں ذرا سا یوں سوچ لے کہ فلاں عیب اللہ میں پایا جاتا ہے, جس نے اللہ میں ذرا سا عیب تلاش کیا یا عیب کی بات کہی, وہ جان لیں کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے. اللہ عیوب سے پاک ہے. جس نے اللہ کے کمال کو بندوں کو دیا کہ اللہ اولاد دیتا ہے, بندہ بھی اولاد دیتا ہے, ولی دیتا ہے, غوث دیتا ہے, قطب دیتا ہے, ابدال دیتا ہے, فلاں بابا دیتا ہے, اور فلاں مندر میں جاؤ تو دیتا ہے. جس نے اللہ کی صفات کسی کو دی, اللہ کے کمالات کسی بندے کو دیا, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے اب بندے کو اللہ کے ساتھ اس صفت میں شریک کر دیا. اسی کو اصطلاح میں شرک کہا جاتا ہے. تو نہ اللہ میں کوئی نقص ہے, اور نہ اللہ کا کمال کسی بندے کو دیا جا سکتا ہے. بندہ شاید یوں کہے میں رحمان ہوں, میں بھی رحم کرتا ہوں, میں کریم ہوں, یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارا ایک مبدا ہے, ہمارا وجود نہیں تھا, وہ وجود کا مالک. اس سے جب اس کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اپنے اللہ کا تعارف کراؤ, اپنے اللہ کا انٹروڈکشن کراؤ, اس کی اوکھان کراؤ, تو اللہ جل شانہ نے پیغمبر کے اوپر ایک سورت اتاری جس کو سورہ اخلاص کہا گیا, اور فرمایا میرے پیغمبر آپ مکہ والوں
को यह सूरत पढ़कर सुनाओ कि मैं कौन हूं। कुल वो अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाह समद, वो बेनियाज है, वो निराधार है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं। मदद उसको चाहिए जो बीमार हो जाए, मदद उसको चाहिए जो बूढ़ा हो जाए, मदद उसको चाहिए जो बच्चा हो, मदद उसको चाहिए जो गरीब हो, मदद उसको चाहिए जिस पर हालात आए, मदद उसको चाहिए जो परेशान हाल हो। अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है। अल्लाह समझ, अल्लाह की जात निराधार है, उसको किसी के आधार की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस रब ने अपने कुरान में यूं कहा कि मेरे पैगंबर बिल फर्ज व तकदीर, बिल फर्ज व तकदीर मान लो एक दर्जे में। फरमाया ए मेरे पैगंबर, अगर तुमने भी जरा सा शिरक किया तो मैं तुमको दुगना अज़ाब दूंगा। ज़िफ़ल हयात वज़िफ़ल ममाती, ज़िफ़ल हयात वज़िफ़ल ममाती। हाँ, कुरान डंके के चौकिया ऐलान कर रहा है कि मेरे पैगंबर, मैं तुम्हें दुनिया में भी दुगनी सजा दूंगा और मरने के बाद भी दुगनी सजा दूंगा। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। और सुन ले मेरे पैगंबर, तुझे भी मेरे पास बचाने वाला कोई नहीं हो सकता। किसको कहा जा रहा है कुरान में? अल्लाह के पैगंबर को कहा जा रहा है। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। तुम और किसी जगह फरमाया सुम्मा ला तजिदु लका अलैना वकीला, तेरे मुकाबले में तेरी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा कि जो तेरी बात आकर के मुझसे कहे। एक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहा गया, बल्कि सूरह मुद्दस्सिर तक नाज़िल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फताहिर व रुज्ज़ फहजुर। ए पैगंबर, बुतों से अलहदा रहिए। आज तक आप बुतों की तरफ नहीं गए, आइंदा भी बुतों की तरफ न जाना। रिवायतों में है कि 15 या 25 साल की उम्र है, काबा की तामीर हो रही है और हजरत के चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अरे मोहम्मद भतीजे, ये तूने लुंगी पहन रखी है और कहीं ऐसा न हो कि पत्थर उठा करके तू ला रहा है, कहीं ये लुंगी पांव में उलझ जाएगी, तू गिर जाएगा। लुंगी को निकाल दे और इसको लपेट कर यहां रख दे ताकि पत्थर उठाने में तुझे सहूलत रहे। हजरत ने अपनी लुंगी निकाली कि बेहोश होकर के गिर पड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जैसे ही आंख खुली, इजारी इजारी, मेरी लुंगी मेरी लुंगी, और फौरी तौर पर आपके सतर के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया। अल्लाह को अपने पैगंबर के बाद में यह भी मंजूर नहीं था कि उसका सतर किसी के सामने खुले। अगर पैगंबर के बाद में यह मंजूर नहीं है कि उसका सतर किसी के सामने खुले, तो उसकी उम्मत के बाद में भी अल्लाह को मंजूर नहीं है कि इस उम्मत का सतर परायों के सामने खुले। आज हमारा हाल यह हो गया कि हम नंगी तस्वीरों को देखकर खुश होते हैं, खलवतों में मोबाइलों पर गंदी तस्वीरों को देखकर लज्जतें लेते हैं। हमारा जवान, ये जो तलाक के मसाइल चल रहे हैं और ये तलाक बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि गंदी तस्वीरें फिल्मों की देख देख कर और मोबाइल पर गंदी तस्वीरों को देखकर और गंदी चीजों को देख देख कर बीवी की मोहब्बत खत्म हो गई और गंदी तस्वीरों की मोहब्बत आ गई। इसके नतीजे में बीवी के हुकूक पूरे नहीं हो रहे। ये है वो असल वजह जिसकी बुनियाद पर घरों में झगड़े, जिसकी बुनियाद पर फैमिलियों में झगड़े, जिसकी बुनियाद पर बीवी बच्चों में झगड़े, जिसकी बुनियाद पर हस्बैंड वाइफ में झगड़े। एक बुनियाद ये है कि अब तआला शानहू ने फरमाया, पैगंबर मेरा तारुफ कराइए, अल्लाह अहद अल्लाह समद, वो निराधार है, उसको किसी के आधार की जरूरत नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है। हमारे हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने, मैंने हज़रत मौलाना यूसुफ साहब मुताला दामत बरकातुहुम से ये तर्जुमा आज से 15 साल पहले सुना था। मौलाना ने इंग्लैंड की जमीन पर एक मजलिस में कहा था, फरमाया हमारे हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह समद का तर्जुमा किया करते थे, अल्लाह की जात बड़ी अलबेली है, अलबेली है। और फिर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने खुलफा बैठे हुए थे उनसे पूछा, अरे बताओ ना मैंने अलबेली तर्जुमा क्यों किया? तो सब खामोश है। हजरत ने फरमाया, अलबेली उस माशूक को कहते हैं कि आशिक तड़पता रहे, माशूक तवज्जो न करे, यूं कहें जब चाहूंगा कबूल करूंगा, उसको कहा जाता है अलबेली। ऐसे माशूक को अलबेली कहा जाता है। अल्लाह कहता है सारी जिंदगी पेशानी रगड़ता रहे मेरे सामने और सारी जिंदगी मेरे लिए दौड़ता रहे, मैं जब चाहूंगा कबूल करूंगा।
میں جب چاہوں گا قبول کروں گا. تو مجھ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا ہے. اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں, کوئی چیز لازم نہیں. مجھ پر لازم ہے اللہ کی عبادت, اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے. اللہ الصمد. پھر تعارف کروایا, لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ نسب وسب کا مسئلہ اللہ کے وہاں نہیں ہے کہ وہ کسی کا بیٹا ہو اور اس سے کوئی بیٹا ہوا ہو. فرمایا بیٹے والا ہونا محتاج ہونا ہے, باپ والا ہونا محتاج ہونا ہے, وجود میں محتاج ہے. میرا مالک وجود کا محتاج ہی نہیں تو نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے. وہ تو سب کو وجود دینے والا ہے, اس نے سب کو وجود عطا فرمایا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پیغمبر دوبارہ کہہ دو میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی پارٹنر اور شریک نہیں ہو سکتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کلام امام بخاری نے کتاب التفسیر میں نقل فرمایا. اللہ نے تمام چیزوں کا جوڑو بنایا ہے, تمام چیزوں کا. آسمان بنایا تو زمین بھی بنائی ہے, فرمایا آفتاب بنایا تو چاند بھی بنایا ہے, مرد بنایا تو عورت بھی بنائی ہے. تمام مخلوقات کے اندر مرد بھی ہے, عورت بھی ہے, میل بھی ہے, فیمیل بھی ہے. کھٹا ہے تو اس کے مقابلے میں کڑوا بھی, میٹھا ہے تو اس کے مقابلے میں کڑوا بھی بنایا, اور کھٹا ہے تو اس کے مقابلے میں اور بھی بنایا, کالا ہے تو اس کے مقابلے میں سفید بھی بنایا. فرمایا تمام چیزوں کا جوڑ بنایا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر بکر اور اکیلا کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, اور جوڑوں والا ہمیشہ محتاج ہوگا. جوڑوں والا ہمیشہ محتاج ہے. آسمان کا مقابل زمین ہے, محتاج ہے. زمین پانی میں آسمان کی محتاج ہے, اور آسمان اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے. مرد بیوی کا محتاج ہے, بیوی مرد کا محتاج ہے. تمام چیزوں میں احتیاج پایا جاتا ہے. فرمایا اگر اکیلی کوئی ذات ہے تو اللہ وتر, اللہ اکیلا ہے. اس نے کوئی چیز اس طرح کی پیدا نہیں فرمائی جو اس کا جوڑوں اور پارٹنر اس کا کہا جائے. یہ ہے وہ ذات, یہ ہے وہ ذات جس کو ہمارے پہلے نمبر میں کہا گیا لا الہ الا اللہ. یہ ہے ہمارا پہلا نمبر. اسی کی محنت ہمارے پاس کروائی گئی, لیکن افسوس سر افسوس کہ بولنے والوں کو ابھی اللہ کی ذات پر یقین نہیں آیا. جو بول رہے ہیں تمام چیزوں کو, انہیں کو اللہ کی ذات پر یقین ابھی تک نہیں آیا ہے کہ چلو اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر لیں, بننے اور گزرنے کا یقین اسی ذات کے ساتھ پیدا کر لے. اللہ ہمیں اپنے رب سے ہونے کا یقین پیدا کر دے, اور ہمارے قلوب اور ہمارے دل جو ہیں اللہ کی توحید سے بھرپور ہو جائیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قلوب توحید سے کیسے بھرے ہوئے تھے. اللہ کے پیغمبر نے ایک جماعت روانہ کی. عامر ابن مالک نبی کی خدمت میں آیا, اس نے آ کر کے یوں کہا, حضرت نے ان کو دین سمجھایا. وہ کہنے لگا محمد تیرا دین سمجھ میں تو آتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی مکمل سمجھنا چاہتا ہوں. میں میرے علاقے کا میں بادشاہ ہوں, امیر ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری رعایا کو لے کر کے تیرا دین سمجھو. تو کچھ آدمیوں کو ہمارے پاس بھیج دے. اللہ کے حبیب نے اس کے کہنے پر 70 صحابہ کرام کو, اور وہ سب کے سب انصار تھے, سب کے سب انصار. بخاری شریف میں دلوں کو ہلانے والی روایت. فرمایا احد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے 70, اس میں 6 مہاجر ہے, باقی سب انصار ہے. بیر مؤونہ میں, یہ جو میں واقعہ نقل کر رہا ہوں بیر مؤونہ ہے, فرمایا اس میں 69 صحابہ شہید ہوئے, سب کے سب انصار ہے. اور جنگ یمامہ صدیق اکبر کے دور میں جو ہوئی, جو مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ ہوئی, اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے, سب کے سب انصار ہے. یہ انصاریوں کی قربانی تھی, یہ ان کا بلیدان تھا. تو حضرت نے عامر بن مالک کے کہنے پر 70 صحابہ کرام کو, 70 صحابہ کرام کو روانہ فرمایا. یہ خالص تبلیغ دین کے لیے جماعت جا رہی ہے, کوئی مقابلہ مقصود نہیں تھا. یہ صرف دین سمجھانے کے لیے جماعت نکلی ہے. وہاں پہنچے, روایتوں میں ان کی جو تعریف کی گئی کہ وہ کیسے تھے 70 صحابہ. فرمایا کانو یحتطبون فی الیوم, وہ دن میں لکڑیاں کاٹ کر بیچتے تھے اور حلال کی کمائی کھاتے تھے.
اور یصلون فی اللیل اور رات بھر مسجد پر کھڑے رہتے تھے. یہ ان کی صفت بیان کی روایتوں. وہاں پہنچے ہیں, اللہ کے نبی کا خط دیا کہ تم لوگوں کی دعوت پر ہم دین سمجھانے آئے ہیں. حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جماعت کے امیر ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو امیر بنا کر بھیجا. حرام بن ملحان نے اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لیا اور باقی ساتھیوں کو باہر بٹھایا اور یوں کہا کہ اگر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ ہو تو تم بھی آ جانا, ہم تمہیں بلا لیں گے, اور ہمارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو تم اپنی جان کی حفاظت کر لینا. حرام بن ملحان پہنچے, اللہ کے نبی کا خط دیا اور فرمایا دین سمجھانے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں, تمہاری دعوت پر آئے, تم نے ہم کو بلایا ہے, اس لیے ہم یہاں دین سمجھانے آئے ہیں. عامر بن طفیل جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا, اس نے کہا تم کون ہمیں دین سمجھانے والے؟ جاؤ تمہارے امیر کو, تمہارے بادشاہ کو, تمہارے محمد کو یوں کہو کہ 3 باتوں میں سے ایک بات ہمارے ساتھ ہے. یا تو تم دیہات والوں کے صدر اور شہر والوں کے ہم صدر, یا تیرا خلیفہ مجھے بنا دے, یا پھر جنگ کے لیے محمد کو کہو کہ تیار ہو جائے. حرام بن ملحان نے کہا کہ آپ کے چچا نے ہم کو بلایا ہے دین سمجھنے کے لیے, ہم دین سمجھانے آئے ہیں, باقی ہمیں یہ کوئی عمارت مقصود نہیں ہے, سرداری مقصود نہیں ہے. بس عامر بن طفیل نے ایک آدمی کو اشارہ کیا, میں آپ کو توحید بتانا چاہتا ہوں. ایک اشارہ کیا, ایک آدمی پیچھے سے آیا اور اس نے خنجر لیا اور حرام بن ملحان کو پیچھے سے مارا اور آگے نکل آیا. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت نے اپنا خون جو نکلا ہے یوں لے لیا اور یوں لے کر اپنے چہرے پر پھیرا, اور جو جملہ نکلا ہے آپ کا آخری وقت میں, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نہ ہاں ہے, نہ ہو ہے, نہ ماں ہے, نہ باپ ہے, جو ہمیں جو تکلیفوں کے پہنچنے پر ہائی اماں, ہائی ابا, ہائی فلا, یہ کیوں فزت ورب الکعبہ کا لفظ نکلا؟ اس لیے کہ نبی نے ان کو مکمل توحید میں رنگ دیا تھا. اسی کو قرآن نے ہم سے بھی کہا ہے, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. ہائی اور ہو, باپ اور ماں اور فنا کرنے سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ ہی کا نام اگر ہوگا اللہ تمہیں کامیاب بنائے گا. فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. موت کے وقت تو بھائی ہر ایک کو ہاہو ہو جاتا ہے, لیکن ان کو یاد بھی آیا تو اللہ یاد آیا. اور اللہ پر یقین کتنا, نبی کی بات پر کتنا یقین کہ وہ مرتے وقت بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری شہادت ہے, میں کامیاب ہو گیا. فزت ورب الکعبہ. آج ہماری زندگیاں پوری ہو گئی, ہمیں ابھی تک یقین نہیں آیا, بلکہ آج بھی ہم شکوک شبہات میں مبتلا ہے ایمان کے بعد. آج بھی بہت سی مرتبہ بہت سے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان اپنے ایسے اشکالات لے کر آتے ہیں کہ ہمیں دل میں یہ لگتا ہے کہ کہیں اس کا اشکال اس کو ایمان سے نکال کر نہیں دے گا. ایسے شکوک اور شبہات میں ہم پڑے ہوئے. فزت ورب الکعبہ. اس کے بعد سارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ایک ساتھی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ, وہ جانور چرانے, اونٹ چرانے, سواری چرانے گئے تھے. وہ آئے تو عامر ابن طفیل نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو غلام بنایا, اور اس کی ماں نے منت مانی تھی ایک غلام کو آزاد کرنے کی. عامر بن طفیل کے بال کاٹے جو زمانے کا رواج تھا, اور بال کاٹنے کے بعد عامر بن طفیل کو اپنے ماں کی منت نے آزاد کر دیا. یہ ایک صحابی بچ گئے, جو 70 میں سے ایک بچے, 69 شہید ہو گئے. یہ بچ کر کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. لیکن ان لوگوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک جملہ کہا تھا, اللہ اکبر, کیسا پیارا جملہ تھا ان کا, توحید میں ڈوبا ہوا جملہ. اور موحدین کے کلمات اللہ کو پیارے ہوتے ہیں. اللہ نے باقاعدہ قرآن میں اس کو آیت بنایا تھا, بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. بلغوا عنا, یہ قرآن کی آیت تھی جو 1 مہینے تک قرآن میں پڑھی گئی, اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا. ارے ایسے توحید والے بندے تھے, اللہ نے ان کے کلام کو وحی بنا دیا. بلغوا عنا قومنا, اے اللہ ہماری قوم کو یہ بات پہنچا دے. کہاں بول رہے ہیں؟
بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا، ہم نے اپنے رب کو پا لیا، فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی، فرضی عنا، یہ ہے وہ توحید، یہ ہے وہ توحید۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل مکہ نے آپ کو پکڑا ہے، غزوہ ذات الرجی کے اندر آپ کو پکڑ کے مکے لے گئے، اور جس مکان میں آپ کو قید کیا گیا تھا، اشور حرم چل رہے تھے، اس لیے اشور حرم کے اندر اہل مکہ جو ہے بڑی تعظیم کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے قتل کرنے کو مناسب نہیں سمجھا، آپ کو قید کیا، باندھ دیا بیڑیوں میں۔ جس مکان میں آپ بندے ہوئے ہیں، جس مکان میں آپ بندے ہوئے ہیں، اس مکان میں ایک عورت تھی فاطمہ نام کی، وہ ایمان لانے کے بعد اس روایت کو بیان کر رہی ہے۔ اس نے کہا خبیب میرے مکان میں قید تھے اور میں نے خبیب سے اچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا خبیب چاروں طرف سے سلاخیں ہیں، بیریاں ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں، مکے میں انگور نہیں، سیزن نہیں تھا انگور کا، انگور نہیں مکے میں، جس کو ہم دراکش کہتے ہیں، مکے میں انگور نہیں، اور پھر خبیب کے باہر نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، وہ تو بیریوں میں ہے، اور ہم نے دیکھا کہ خبیب انگور کھا رہے۔ ہم نے پوچھا خبیب یہ انگور کہاں سے آئے؟ تو خبیب نے فرمایا من عند اللہ، میرے اللہ نے کھلائے۔ میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں بخاری شریف میں، تو میں اکثر اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ مریم کے لیے بھی اللہ نے فروٹس کو اتارا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس محراب میں، اس کمرے میں جس میں مریم رہتی تھی علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی، تو زکریا علیہ السلام نے جا کر پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انا لک ھذا، یہ فروٹس کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کیا جواب دیا؟ من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا۔ حضرت مریم تو ایک نبی کی بیٹی ہے، عمران علیہ السلام کی، اور ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں بننے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا باپ بھی نبی اور اس کا بیٹا بھی نبی۔ خبیب کا باپ بھی نبی نہیں، خبیب کا بیٹا بھی نبی نہیں، خبیب تو کفر کے اندر سے آئے ہوئے ہیں، لیکن نبی کی اتباع کی اور توحید کو بنایا ہے، تو اللہ نے بیریوں کے اندر بھی انگور کھلائے ہیں۔ توحید پر جب تک ہمارا یقین نہیں ہوگا، ہمارا ایمان نہیں بنے گا جب تک، وہاں تک میرے بھائیوں آج سب رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسباب کے درجے میں جو کچھ اس وقت محنتیں ہو رہی ہے، اور اسباب کے درجے میں جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ مقلب القلوب وہ ہے، مصرف القلوب وہ ہے، دلوں کا پھیرنے والا وہ ہے، دلوں کو پلٹنے والا وہ ہے۔ اتنے حالات کے اندر ہے کوئی مرد مجاہد مسلمان کہ جس نے 3 دن کا اعتکاف کیا ہو صرف اسی مسئلے کے خاطر کہ اللہ میرے قرآن پہ مسئلہ ہے، میری حدیث پر مسئلہ ہے، میری شریعت پر مسئلہ ہے، لاؤ میں 3 دن اعتکاف کر کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے اعتکاف کی برکت سے اس مسئلے کو حل فرما دے۔ کسی نے ہے کہ روزہ رکھا ہو اس مسئلے کے حل کے لیے، کسی نے ہے کہ قرآن پڑھ کر دعا کی ہو کہ اللہ اس مسئلے کو حل فرما دے۔ ہم میں سے کوئی نہیں، ضرور اسباب اختیار کرے، لیکن نظر مسبب الاسباب پر رکھ کر دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اے مسلمانوں ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی، وانتم اذلہ، تم بہت تھوڑے تھے، اذلہ کا معنی ذلیل نہیں، تم بہت تھوڑے تھے، تم 313 تھے، تمہارے پاس وہ حالات نہیں تھے، مقابل کے پاس سب کچھ تھا، وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ صاحب روح المعانی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے جب مدد کی تو مدد کے بدلے میں تو شکر آنا چاہیے، فشکر اللہ ہونا چاہیے کہ تم بدر میں تھوڑے تھے، ہم نے تمہاری مدد کی اور کامیاب بنایا تو تم ہمارا شکر ادا کرو، یہ ہونا چاہیے، فتق اللہ نہیں فشکر اللہ ہونا چاہیے۔ یہ فتق اللہ کیوں لے آیا؟ اللہ اکبر۔ صاحب روح المعانی جواب دیتے کہ فتق اللہ کہہ کر خداوند قدوس نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ اے میرے بندو، تقویٰ ہی جو ہے وہ تمہیں شکر تک لے جائے گا، اور تقویٰ ہی جو ہے وہ تمہیں صبر تک لے جائے گا، اور تقویٰ ہی جو ہے وہ تمہیں کامیابی تک لے جائے گا۔ تقویٰ ہی اصل ہے،
رجوع اللہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور جب تک ہماری زندگیوں میں رجوع اللہ کا مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف گر گرانے کا رجوع کر، حضرات صحابہ کی زندگیاں پڑھ لو، بڑی سے بڑی مصیبت آئی، آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر فاطمہ روتی ہوئی آئی اور فرمایا ابا جی یہ آپ کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مکہ والے، یہ شرابی قریش، یہ آپ کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی آ جائیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، میرے پانی کا، میرے وضو کا لوٹا لاؤ، مشکیزہ لاؤ، میں ذرا وضو کر لو اور 2 رکعت اپنے رب سے نماز پڑھ لو۔ اپنی امت کو تعلیم دی مصائب کے موقع پر اسباب اختیار کرنا، لیکن اسباب سے بڑھ کر مسبب الاسباب کو پہلے راضی کرنا، اس اللہ کو راضی کرو، اس سے تعلق جوڑو، اس سے جی لگاؤ، پوری سیرت۔ اصل بات یہ حضرت مولانا صاحب، میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز سے تشریف لائے تھے جامعہ حسینیہ میں، ہم مشکات کی جماعت میں تھے، اور سال کے اخیر میں جو بزرگوں کا دورہ ہوتا ہے اس وقت عمومی طور پر سیدھے وہاں سے دورہ ہوتا تھا، نظام الدین سے مولانا عبید اللہ صاحب کی تشریف آوری ہوتی تھی، اور بزرگوں کی حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر کی آمد ہوا کرتی تھی۔ تو مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم مشکات کے زمانے میں تھے، اس موقع پر حضرت کا بیان ہم طلباء کے اندر ہوا تھا، اور حضرت نے چناروارہ مسجد کے اندر ایک عجیب و غریب بات فرمائی تھی کہ جس وقت حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کا علم فرمایا، جس وقت حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے اس کام کا علم فرمایا، اشارہ فرمایا کہ اس کام کو لے کر اٹھو اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو اس موقع پر حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے کہ میں نے پہلے نبی کی مکمل سیرت کو پڑھا تاکہ اس کام کے اندر میرے لیے راستے کھلے۔ معلوم ہوتا ہے دین کو سمجھنا ہو تو پہلے ہمیں نبی کی مکمل سیرت پڑھنا پڑے گا، جب تک ہم مکمل سیرت نہیں پڑھیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اسی مجلس پہ حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حیات الصحابہ لکھی وہ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے لکھی تھی، اور یوں فرمایا کہ عزیزم یوسف تم صحابہ کی زندگی کو جمع کرو تاکہ لوگ حیات الصحابہ کو پڑھ کر شریعت میں تبلیغ کیسے کی جائے نبی کی زندگی سے پتہ لگائے، صحابہ کی زندگی سے پتہ لگا، اس لیے حیات الصحابہ کو لکھا گیا۔ تو جب تک ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور صحابہ کی زندگی کو ہم نہیں پڑھیں گے، وہاں تک ہمیں تبلیغ کے راستوں کا پتہ نہیں چلے گا، وہاں تک ہمیں صحیح نیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی، حضرات صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھ لو، تمام مسائل میں رجوع اللہ، فوراً اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، روایتوں میں ہے زلزلہ آتا تھا اللہ کے نبی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، بارش گرتی تھی، صحیح ترین روایت ہے کہ حضرت مسجد کی طرف دوڑے، نماز کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا ارے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ جو ہے یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، یہ تو بارش کی نشانی ہے اور آپ اس کے لیے نماز کے لیے دوڑ پڑے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے اسی طرح کی ٹھنڈی ہوائیں چلا کر اللہ نے قوم پر آسمان سے آگ بھی برسائی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹھنڈی ہواؤں کے اندر ہمارے لیے آگ نہ ہو، ہمارے لیے عذاب نہ ہو، ہمارے لیے پتھر نہ ہو۔ اس لیے ہوائیں چلی تو نبی نماز کی طرف متوجہ ہوئے، زلزلہ آیا تو نماز کی طرف متوجہ ہوئے، کسی نے کہا کہ آپ کے قتل کی شادی سے ہو رہی ہے، نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کی بھی زندگی پوری اسی طرح رہی۔ معلوم ہوتا ہے ہمیں رجوع اللہ کی بہت ضرورت ہے، اور اسی کو کہا گیا استقامت دین، یہی ہے استقامت دین، اسی کو استقامت دین کہا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یوں کہا، یہ سارا مجموعہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یوں کہا ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، جمے رہے، ہٹے نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھ پر قرآن کریم کی ایک آیت بہت گراں گزری۔ شاگردوں نے پوچھا کون سی آیت بہت گراں ہے؟ فرمایا فاستقم کما امرت، آپ ایسے چلیے جیسے ہم نے کہا ہے۔
آپ ایسے چلیے جیسے ہم نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف نماز کی حد تک نبی نے ہم کو نہیں بتایا، پھر صرف روزوں کی حد تک ہمیں نہیں بتایا، زکات۔ اور ایک بات بہت ہی کھل کر عرض کروں، دیکھیں اللہ نے ہم کو جو قرآن میں خلیفہ کہا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ہے اور بہت گہری بات ہے۔ فرمایا خلافت کس میں ہے؟ نماز میں، روزوں میں، زکات میں، حج میں۔ کس میں خلافت؟ ہم اللہ کے خلیفہ کس میں ہے؟ نماز میں۔ یاد رکھو، خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو اصل کا کام کرے۔ بھائی کسی کو تم اپنا نائب بناتے ہو تو نائب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ جو اصل کا ہو، اصل جو کام کر رہا ہے وہ نائب کرے گا۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو ہم نماز میں اللہ کے خلیفہ ہے، تو اللہ تو نماز پڑھتا نہیں، اللہ تو روزہ رکھتا نہیں، اللہ تو زکات دیتا نہیں، اللہ تو حج کرتا نہیں۔ وہ تو معبود ہے، وہ عابد کیسے بنے گا؟ وہ معبود ہے۔ اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا یہ عابد کا کام ہے۔ اللہ معبود ہے، عابد نہیں۔ اور معبود عبادت نہیں کرتا، عابد عبادت کرتا ہے۔ اور یہیں سے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو بعض لوگوں نے یوں کہہ دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اور آپ کا وصال ہوا تو اللہ نے آ کر سب سے پہلے آپ کی جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اگر اللہ نے نماز پڑھی ہے تو تم نے اللہ کو عابد بنایا اور محمد کو معبود بنا دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ معبود ہے، وہ عابد نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ملائکہ نے پڑھی، بندوں نے پڑھی، سب نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اللہ نے نہیں۔ تو ہم جو نائب ہیں اللہ کے، کس میں نائب ہے؟ نماز روزوں میں۔ وہ تو خود ہی نہیں کرتا ہے تو ہم اس میں نائب کیسے بنیں گے؟ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ اپنے بندوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنے قرآن کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اور وہ برائیوں سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے خیر کا کام کرو، شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ زمین میری حکومت ہے، اس کے اوپر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، حلال طریق پر خواہشات کو پوری کرو، حرام طریق پر اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کا کھانا کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو حلال سے پیٹ بھرنا، حرام سے کبھی پیٹ نہ بھرنا، ناجائز لقموں سے اپنا پیٹ نہ بھرنا، اور حلال سے بھی کتنا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرنا۔ حلال میں بھی پابندیاں لگائی کہ اتنا نہیں کہ اسراف ہو جائے، فضول خرچی ہو جائے، اس میں بھی ہمیں اعتدال دیا گیا۔ تو اولاً تو حرام نہیں، حلال کھانا ہے، پھر حلال کے اندر بھی ایک پابندی لگائی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، اور ایک حصہ خالی رکھو تاکہ ہوا کی آمد و رفت ہو۔ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے پیٹ کو اس طرح پر تم نے کھایا کہ کچھ خواہش کھانے کی باقی رہی، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری شفا کے لیے، زندگی بننے کے لیے، سکون کے لیے، حالات کے لیے اور پریشانیاں نہ آنے کے لیے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود طریقہ بتایا ہے۔ تو بہرحال وہ ذات جو ہمیں یوں کہہ رہی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے وہ روکتا ہے، تو اب اس کے خلیفہ کو بھی یہی کرنا پڑے گا کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ ہم اللہ کے نائب ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس میں ہمیں نائب بنایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کام کریں دنیا کے اندر۔ انبیاء کرام اصلاً نائب ہے، اللہ کے انبیاء کرام اصلاً نائب ہے، اور انبیاء کے نائب ہم ہیں۔ اللہ کے اصل خلیفہ انبیاء ہیں اور انبیاء کے خلیفہ ہم ہیں، انبیاء کے نائب ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اگلی امتوں کو بلائے گا، ان سے یہ کہے گا کہ میرے نبیوں نے تمہیں میری باتیں پہنچائی تھی، میری توحید، میری خیر کی باتیں، برائیوں سے روک تمہیں پہنچایا تھا، تو ساری قوم منع کرے گی نہیں ہمیں کچھ نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تمہیں نہیں پہنچایا، لاؤ بلاؤ ہمارے نبیوں کو۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی آئیں گے،
اور اللہ سارے انبیاء سے پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ کہ تمہاری قوم تو منع کر رہی ہے کہ تم نے کچھ نہیں پہنچایا اور تم کہہ رہے ہو ہم نے پہنچا دیا. تو سارے انبیاء کہیں گے اللہ تیری عزت کی قسم ہم نے پہنچا دیا. تو اللہ پوچھیں گے کہ اچھا تم نے پہنچائی تھی میری باتوں کو، میری توحید کو، تو بتاؤ تمہارے پاس گواہ کون؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہماری گواہ ہے. ایمان والے اولیاء یہ ہمارے گواہ ہیں. تو اللہ اس امت کے مومنین کو، اولیاء کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا ان نبیوں نے اپنی قوم کو میری باتیں پہنچائی تھی؟ تو یہ امت کے انبیاء، یہ امت کے اولیاء اور صلحاء اور مومنین یہ سب کہیں گے کہ ہاں پہنچائی تھی. تو اللہ جرح کرے گا. گواہ پر جرح کیا جاتا ہے نا، جب وکیل ہوتا ہے تو وہ گواہ پر جرح کرتا ہے. اللہ جرح کرے گا. کیا کہے گا؟ کہ گواہی کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے. جب یہ انبیاء تھے تب تو تم آئے نہیں تھے، پھر تم گواہی کیسے دیتے ہو؟ تم تو بعد میں آئے، تم تو اخیر میں آئے، اور جب تم آئے تو یہ انبیاء تشریف لے گئے، پھر تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو یہ امت کے اولیاء اور صلحاء اور مومنین کہیں گے کہ اللہ ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی امت کو یہ بتایا تھا کہ اگلے نبیوں نے اپنی امت کو یہ بات پہنچا دی تھی؟ فرمایا ہاں. اللہ کے حبیب کہیں گے کہ ہاں میں نے بتایا تھا. اللہ جل شانہ سے کہیں گے میں نے ان کو کہا تھا، تیرے قرآن کے ذریعے سے کہا تھا، تیری وحی کے ذریعے سے میں نے ان کو بتایا تھا. اور پھر اللہ کے نبی نے اس پر آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا اے میرے امت تمہارا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے. اللہ اس امت کا مقام بیان کر رہا ہے، نبی کی زبان پر بیان کروایا گیا. اس امت کا مقام اتنا اونچا ہے تم نبیوں کے گواہ بنیں گے اور تمہارا گواہ محمد رسول اللہ بنے گا. یہ تمہارا مقام ہے. میرے بھائیوں ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا، ہم نے اپنا مقام نہیں پہچانا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے تجارت کی تو لوگوں کو دعوت دی، ہم نے مکان بنانے کی تو لوگوں کو دعوت دی، ہم نے کاروبار کے چلانے کی تو لوگوں کو دعوت دی، اور ہم نے فلاں فلاں کی تو دعوت دی، لیکن ہم نے دعوت نہیں دی تو اللہ کے رسول کی شریعت کی دعوت دی، اس کے دین کی دعوت نہیں. شریعت صرف نماز کا نام نہیں، صرف روزوں کا نام نہیں، صرف زکات کا نام نہیں، صرف حج کا نام نہیں. اور زکات کے بعد میں ایک مسئلہ بتا دوں تمہیں، بہت سی مرتبہ ہم زکات دے کر کے جو احسان جتاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ ہم زکات دے کر کے تکمیلیں پہنچاتے ہیں، ایزا دیتے ہیں، ان سے کام کراتے ہیں اور ہم اپنی ربوبیت منوا رہے ہیں اس کے پاس کہ دیکھو میں نے تمہیں پالا، میری تمہاری غریبی تھی، تمہاری بچی کا نکاح نہیں ہوا تھا اور فلاں اور فلاں، اس میں میں اپنی ربوبیت کو یا کہ اس کو دکھلا رہا ہوں. میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ایک خزانچی ہوتا ہے، ایک سیکرٹری ہوتا ہے. سیکرٹری مالک جہاں کہتا ہے وہاں خرچ کرنا ہوتا ہے، وہاں صرف کرنا ہوتا ہے. اس میں سیکرٹری اور خزانچی کا کمال نہیں ہوتا ہے، اصل تو مالک ہے جو کہہ رہا ہے. اگر مالک تجھے مال نہ دے تو خزانچی کہاں سے جو خرچ کرے گا اور سیکرٹری کہاں سے خرچ کرے گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ خزانچی کی حیثیت سے ہے، حقیقت میں مال تو سارا اللہ کا ہے. یہ تو سارا اللہ کا. پہلے اس صفحے پر قرآن کریم کے ہماری اصلاح فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. ہم نے جو تم کو دیا ہے. معلوم ہوتا ہے مالک وہ ہے، ہم تو خزانچی ہیں، ہم سیکرٹری ہیں. مال ہمارا نہیں ہے، اس اللہ کے لیے ہوئے مال کو اس کی امت پر لگانا ہے. تو خزانچی یہ فخر نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے دیا، سیکرٹری یہ فخر نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے تجھے دیا. فخر کا حق تو مالک کو ہے. تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز روزے زکات حج کا نام نہیں ہے. شریعت
ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر عقائد بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ان 5 شعبوں کا نام ایمان ہے، ان 5 شعبوں کو شریعت کہا جاتا ہے، اور ان 5 شعبوں کی ہمیں دنیا میں دعوت دینا ہے۔ عقائد بھی صحیح ہو جائے، اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو رکھا۔ ہماری عبادت بھی صحیح ہو جائے، اس لیے دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا۔ ہمارے معاملات بھی صحیح ہو جائے، اس کے لیے علم اور ذکر کو رکھا، اور ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائے، اس کے لیے اکرام مسلم کو رکھا۔ ان 5 شعبوں کو یہ 6 نمبر میں ڈال دیا گیا۔ یہ 6 نمبر نہیں ہے، 6 اصول ہے جس میں شریعت کے تمام شعبوں کو لے لیا گیا۔ اگر ان سارے شعبوں کو ہم پانی پلا رہے ہیں، ہماری عبادت بھی صحیح ہے، ہمارے عقائد بھی صحیح ہے، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہے، ہمارے معاملات بھی صحیح ہے، تو یاد رکھو ہم استقامت علی الدین ہے۔ سفیان ثوری فرماتے یہ آیت میرے اوپر بڑی گرا گزری، فاستقم کما امرت۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جیسے کہا ہے ویسے کرو تم۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، ترجمہ کرنا آسان ہے، ترجمہ کرنا آسان ہے۔ میں نے جیسے کہا، ہر معاملے میں تجارت ہو، بیوی کے ساتھ مسائل ہو، بچوں کے ساتھ مسائل ہو، نماز کے مسائل ہو، پڑوسی کے مسائل ہو، رشتہ داروں کے مسائل ہو، دشمن کے مسائل ہو، دوست کے مسائل ہو، فاستقم کما امرت۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال داڑھی کے سفید ہو گئے، 19 یا 21 بال سفید تھے۔ صحابی نے سوال کیا، خادم رسول حضرت انس نے سوال کیا، حضرت داڑھی میں کچھ بال سفید سے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ شیبتنی ہودا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود کی آیت ہے فاستقم کما امرت، مسلم شریف کی روایت ہے فاستقم کما امرت، کتاب الایمان کی روایت ہے۔ فرمایا اس آیت کی وجہ سے مجھ پر اتنا بوجھ پڑا ہے کہ میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمیں دین کے ہر شعبے میں وہ زندگی لانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ صرف مسجد کی حد تک نہیں، ہمارا اسلام مسجد کی حد تک نہیں، باہر بھی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں بھی دین آ جائے، اور تمہاری دکان میں بھی دین آ جائے، اور تمہارے بازار میں بھی دین آ جائے، اور تمہاری زبان میں بھی دین آ جائے، کہ تم غیروں کے ساتھ بھی جب بات کرو تو تمہاری زبان سے دین جھلک رہا ہو، اور تمہاری زبان سے اور تمہارے اخلاق سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بن جائیں، ہر شعبے میں دین آ جائے۔ ہمس کا واقعہ ہے، ہمس کا ایک صحابی نے دکان کھولی تھی، صحابہ کرام اشاعت دین کے لیے گئے تھے تجارت کے عنوان سے، تاجر بن کر گئے، اور تجارت اس طرح پر کی کہ تم ان کی تجارتوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، ان کی تجارتیں ایسی تھیں۔ تو ایک عیسائی خریدنے آیا جو جوار کے دانے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ جو خریدنے آیا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کام کرے، دیکھے بھاؤ تال بھی ہو گیا، بھاؤ بتا بھی دیا، مال بھی بتا دیا، لیکن کا میری رائے یہ ہے کہ وہ دوسری جو دکان ہے نا وہاں سے خرید لو، وہاں سے جو لے لو۔ وہ دکان عیسائی کی تھی، تو یہ خریدار یوں کہنے لگا کہ اچھا میں عیسائی ہوں اس لیے تم مجھ سے سودا نہیں کر رہے، میں غیر مسلم ہوں اس لیے تم مجھے مال نہیں دے رہے ہو؟ کہا نہیں۔ صحابی نے فرمایا یہ بات نہیں، نہ یہ بات نہیں، اصل میں آج دن میں 5-6 گھرات میرے ایسے آ گئے ہیں کہ آج دن بھر کی روزی کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ اس بھائی کی دکان پر، حالانکہ وہ بھی عیسائی کی دکان ہے، اس بھائی کی دکان پر ایک بھی خریدار نہیں آیا ہے۔ آج کی روزی روٹی کا اس کا نظام نہیں ہوا، اس لیے میں تمہیں بھیجتا ہوں وہاں سے خرید لو۔ کون ہے آج بتاؤ؟ آج تو حال یہ ہے کہ کوئی مکان خرید رہا ہے تو دوسرا اس میں ٹانگ اڑا کر کے اس کے مکان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی زمین خرید رہا ہے، دوسرا ٹانگ اڑا کر کے اس کو اور دوسری طرف لے جانے کی کوشش۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کو دین کہا گیا؟ صحابی نے فرمایا
میں اس لیے منع نہیں کرتا کہ تم غیر مسلم ہو، میں اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس کی روزی روٹی کا آج کا مسئلہ ہو جائے گا، تم وہاں سے خرید لو۔ یہ گیا اور جا کر کے واقعہ بھی سنایا ان کو کہ بھئی میں نے سامنے والے سے بات چیت کر لی تھی، مال بھی دیکھ لیا تھا، بھگتان بھی ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے تمہاری دکان پر بھیجا اور کہا کہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تم وہاں سے خرید لو، اس لیے میں آپ کی دکان پر خریدنے آیا۔ تو جتنا بھاؤ انہوں نے بتایا اتنے بھاؤ ہی میں انہوں نے سودا کر دیا۔ دوسرے دن وہ گراہک واپس آیا، صحابی کی دکان پر، البدایہ والنہایہ میں ابن اسیر جزری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، وہ گراہک واپس آیا اور حضرت کے ہاتھ پر، اس صحابی کے ہاتھ پر آ کر کہنے لگا کہ کل کو سامان تمہاری دکان سے میں خریدنے آیا تھا، آج ایمان کو تمہاری دکان سے خریدنے آیا ہوں۔ اگر محمد کے غلاموں کا یہ حال ہے اخلاق کا، تو محمد کا کیا حال ہوگا؟ ہاں میرے بھائیوں، دین صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے، دین تو تمام شعبوں کو صحیح پانی پلانے کا نام ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ، میرے طبیعت کے خلاف ہو برداشت کر جاؤ، فتویٰ میرے خلاف آیا برداشت کر جاؤ، میراث میں میرا مال جا رہا ہے، بھائی کو دینے سے، بہن کو دینے سے دے دو، یہ نہ سوچو کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کم مال میں اللہ برکت عطا کرے گا اور میراث نہ دینے سے اللہ حالات لائے گا۔ سہ جاؤ، برداشت کر لو، قصور میرا نہیں ہے، اس کے باوجود میں جھک جاؤ، سہ جاؤ، اللہ اسی میں عزت دے گا، اسی میں عزت۔ یہ ہے ہماری دعوت و تبلیغ، یہ ہے دعوت و تبلیغ، اس کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ ہر مسئلے کے اندر، تتنزل علیہم الملائکہ۔ بلکہ میں نے کئی جگہوں پر کہا کہ کسی زمانے میں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا راندیر کے اندر کہ غیر مسلم عورتیں اپنے بچوں کو دبے دبائے مسجد کے دروازے پر لے کر کے آتی تھی، اور جب مسجد سے مصلی نماز پڑھ کر نکلتا تھا تو یہ کہتی تھی میرا بچہ بیمار ہے ذرا دم کر دے، تو یہ مسلمان دم کرتا ہوا نکلتا تھا۔ ان کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے دم سے میرے بچے کو صحت ہوتی ہے۔ اب ان عورتوں نے آنا بند کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمان پہلے مسجد میں کچھ صحیح تھا، بازار میں تو ایسا ہی تھا، لیکن اب تو مسجد میں بھی بگڑ چکا ہے۔ یہ عہدوں پر لڑے، یہ مسائل پر لڑے، یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں پر لڑے، انہوں نے مسجد کو جھگڑے کا ذریعہ بنایا، انہوں نے تنظیم کو جھگڑے کا ذریعہ بنایا۔ ہاں یہ ہمارے حالات ہے، ہمارے حالات، امت ٹوٹ چکی ہے، امت ٹوٹ چکی ہے، اور اتنی ٹوٹی اتنی ٹوٹی اتنی ٹوٹی کہ امت دو دو چار چار افراد کی گروہ میں بٹ گئی، اور اسی لیے دشمنوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ رہی ہے کہ ان کو جیسے چاہے ختم کرو، جیسے چاہے مارو ان کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جم جاؤ ہر مسئلے میں، طبیعت کے خلاف فتویٰ آ جائے برداشت کر لو، دوست کے ساتھ، دشمن کے سامنے آپ کا قصور نہیں ہے، آگے چل کر کے سلام کرنا پڑے کر لو، برداشت کر لو کر لو، اللہ اس میں عزت عطا کرے گا، شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ کہنے والے کہیں گے کہ ناک جھکا کر آیا، مولا کہے گا میرے نبی کی سنت کو ادا کیا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اگر یہ ہے ایمان تو پھر موت کے فرشتے ہمارے پاس، موت کے موقع پر فرشتے ہمارے پاس آئیں گے، کیا کہیں گے؟ بلکہ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ دین پر جم جائیں گے تو زندگی میں بھی فرشتے آئیں گے، اور کیا کہیں گے؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، خوف نہ کر، ولا تحزنوا، غم نہ کر۔ یہ حالات تو تیرے چلتے رہتے ہیں، اولیاء اللہ کے حالات کو دیکھو، بڑے سے بڑے حالات آئے، خوف ان کو بھی ہوا، غم حالات آئے، لیکن پریشانیاں نہیں ہوئی۔ حالات تو نبی پر بھی آئے، اور کتنے سنگین حالات آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے سنگین حالات۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ ہم نے ہمارے حضرت سے ایک بات سنی تھی اس آیت کے اوپر،
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، فرمایا ادھر نبی نے اپنے صحابہ کو یہ کہا تھا کہ یہ جنتی ہے، یوں فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت سنائی، ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، فرمایا نبی نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم دین پر جم جاؤ گے تو اللہ کے فرشتے تمہیں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھ تھے، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، دنیا میں اور جنت میں جو چاہو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ نزلا من غفور رحیم، مہمان نوازی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن استقامت آئے گی کیسے؟ کیسے استقامت آئے اس کو اللہ آگے بیان کر رہے ہیں، جو مغرب کی نماز میں قرات کی گئی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پہلا کام وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی دعوت دینے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں استقامت نصیب کر دے گا۔ اللہ کی دعوت دینے والے بنو، تمہیں استقامت ملے گی۔ اگر اللہ کی، دیکھو دنیا کا دستور ہے، جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی محبت دل میں آتی چلی جاتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ آج کل دلالوں کی کمی نہیں ہے، جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی دلال بنا ہوا ہے۔ اب کسی دو چار دلالوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ 1 گھنٹے کے لیے، اور انہوں نے اپنا تذکرہ شروع کیا کہ میں نے 1 زمین بیچی تو مجھے 10 لاکھ مل گئے، اور میں نے 1 زمین بیچی تو مجھے 15 لاکھ مل گئے، اور میں نے 1 مکان بیچا تو مجھے 2 لاکھ مل گئے، اور 1 دکان کا سودا کروایا تو مجھے 3 لاکھ مل گئے۔ آپ 1 گھنٹہ صرف ان کی صحبت میں بیٹھو، آپ نے صرف ان کی باتیں سنی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی دعوت ہوئی تمہیں، کل سے تم بھی کہو گے کہ میں بھی دلال ہو جاؤں، تمہارا ضمیر اندر سے کہے گا کہ میں دلال بن جاؤں، میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ جس چیز کی دعوت کے تذکرے چلتے ہیں، جس چیز کی دعوت کے تذکرے چلتے ہیں، وہ چیز ہمارے دلوں میں بیٹھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی دعوت کا تذکرہ کرو گے تو اللہ دلوں میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، دعا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی دعوت، اس کے ذریعے سے دل میں اللہ بیٹھتا چلا جائے گا۔ پھر مصیبت آئے گی تو میرا اللہ، حالات آئیں گے میرا اللہ، خوشی آئے گی میرا اللہ، غمی آئے گی میرا اللہ، حتیٰ کہ روح نکل رہی ہوگی تو بھی لا الہ الا اللہ۔ پہلا کام دعوت، یہ عظیم کام ہے۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا استقامت علی الدین، اگر تم چاہتے ہو تو دوسرا کام تمہیں کرنا ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، خود اعمال صالحہ کرو، اپنی زندگی کو ٹھیک کرو۔ پہلے دعوت، اعمال صالحہ، دونوں کو اس لیے جوڑا کہ اے لوگوں کہنے والے نہ بننا، کرنے والے بھی بننا، کہنے والے سے نہ بننا، شاندار تقریر نہ کرنا، تمہاری زندگی بھی اس پر ہو۔ اگر تم اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہو تم بھی توحید پر ہونے چاہیے، اگر تم اخلاق حسنہ کی دعوت دے رہے ہو تم بھی اخلاق حسنہ پر ہو، اگر تم معاملات کی صحت کی دعوت دے رہے ہو تمہارے معاملات بھی صحیح ہو، اگر تم صحیح تجارت کی دعوت دے رہے ہو تمہاری تجارت بھی صحیح ہو، اگر تم نماز روزے زکات اور حج کی دعوت دے رہے ہو تمہارے اندر بھی نماز روزوں کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جس کی تم دعوت دے رہے ہو اس پر تم خود بھی عامل ہونے چاہیے۔ اگر تم خود عامل نہیں ہو تو یاد رکھو دوسروں کو فائدہ ہوگا لیکن تم جہنم میں جاؤ گے۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں تڑپا دینے والی، قیامت میں جب کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے تو ہم بھی اس کے اندر ہوں گے اور ہماری انتریاں نکلی ہوئی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری اللہ حفاظت فرمائے، انتریاں نکلی ہوئی ہوگی اور اندر آگ کے اندر تیر رہا ہوگا، تو وہ بیانات کو سننے والے وہ کہیں گے ارے مولوی صاحب، مبلغ صاحب، جماعتی صاحب، آپ تو بڑی بہترین باتیں کیا کرتے تھے اور آپ تو ہمیں خود دعوت کیا کرتے تھے، یہ کیا ہوا؟ کیا آپ خود یہاں آ گئے؟ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یوں کہے گا میں کہتا تھا کرتا نہیں تھا، میں کہتا تھا کرتا نہیں تھا۔
پہلا کام استقامت کے لیے دعوت اللہ، اور دوسرا کام وعمل صالح، اور تیسرا کام وقال اننی من المسلمین، یہ تیسرا کام۔ کیا مطلب اس کا؟ تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت ہو گئی، کسی کو رہنمائی ہو گئی، کسی کو راستہ مل گیا، کوئی نمازی بن گیا، کوئی شراب چھوڑ دیتا، کوئی فلاں کام کر دیتا، اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ سمجھنا میرے اللہ نے کیا ہے۔ وقال اننی، میں بھی ایک مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی مسلمان، میں کوئی شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں امیر نہیں ہوں، میں بڑا مبلغ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اے مسلمان میں بھی تیرے اندر سے ہوں۔ وقال اننی من المسلمین، تواضع اختیار کرنا، کبھی اپنی شان اپنی بڑائی کو نہ لانا کہ میں بڑا ہوں، اپنی بڑائی کوئی چیز نہیں۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، میرٹھ سے دو صاحب چل رہے ہیں، ایک مسلم ایک غیر مسلم، دونوں بیل گاڑے میں سوار ہیں، دونوں دوست تھے، زمانہ تعصب کا نہیں تھا۔ مسلم دوست نے اپنے غیر مسلم دوست کو دعوت دی، بھائی ایمان لے آؤ۔ دوستی میں بہت وقت سے کہتے رہتے تھے، اب بیل گاڑے میں دہلی جا رہے، بھائی ایمان لے آؤ، بھائی ایمان لے آؤ۔ تو وہ غیر مسلم کہنے لگا، ارے بھائی ایمان جس اللہ کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا، پہلے یہ تو بتا کہ وہ اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں؟ جس اللہ کی تو مجھے دعوت دے رہا وہ اللہ مسلمان ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا کہ ہاں میرا اللہ مسلمان ہے۔ تو کہا اچھا دلیل کیا ہے تیرے اللہ کے مسلمان ہونے کی؟ بھائی جس کی تو دعوت دے رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو میں اسلام لا کر کیا کروں گا؟ تو کہا ہاں میرا اللہ مسلمان ہے۔ کا دلیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم دہلی جا رہے ہیں، وہاں ایک بڑے مولوی صاحب ہیں، مولوی عبدالعزیز، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ، بڑے مولوی صاحب ہیں، ہم ان سے جا کر پوچھیں گے دلیل۔ دونوں کے دونوں حضرت کی خدمت میں پہنچے، حضرت کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہے، دونوں کے دونوں وہاں پہنچے اور اپنا مقدمہ رکھا۔ مسلم نے کہا حضرت میں نے اس کو دعوت دی، ایمان کی، یہ تیار ہے، لیکن یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ کیا اللہ مسلمان ہے؟ میں نے اس حد تک تو اس کو کہہ دیا کہ ہاں میرا اللہ مسلمان ہے، لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو حضرت مجھے آگے نہیں، وہاں یو پی کی زبان، دلیل تو مجھے آگے نہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا ہاں اللہ مسلمان ہے۔ فرمایا دلیل؟ غیر مسلم نے وہاں بھی دلیل مانگی، دلیل؟ فرمایا اللہ نے قرآن میں فذبحوا بقرہ فرمایا ہے، اور ذبح گائے کا تو مسلمان ہی حکم دیتا ہے، غیر مسلم تو نہیں حکم دیتا ہے۔ اوہو کیسی دلیل لے آئے؟ ذبح گائے کا تو مسلمان ہی حکم دیتا ہے، غیر مسلم تو نہیں حکم دیتا ہے۔ بس اس کی سمجھ میں آ گئی بات کہ قرآن سے یہ دلیل ہے۔ فذبحوا بقرہ پہلے ہی پارے میں ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ جیسے حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے اللہ سے یوں کہا، اے اللہ اس کی تو ہدایت کا وقت آ ہی چکا تھا، یہ کسی کے ہاتھ پر بھی اسلام لے آتا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے عبدالعزیز کو استعمال کر لیا۔ ہاں اپنا کمال نہ سمجھو کہ میں نے شراب چھڑا دی، میں نے جوا چھڑا دیا، میں نے نمازی بنا دیا، نہ کچھ نہیں۔ منت من ہے کہ خدمت سلطان ہمیں کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا کا خدمت دار۔ یہ احسان مت جتا کہ میں اللہ کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کا احسان مان کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے تجھے کھڑا کیا ہے۔ یہ 3 کام ہمیں کرنے ہیں، اگر یہ 3 کام چلیں گے، دعوت اللہ، نمبر 2 وعمل صالحا، نمبر 3 وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ایک ہوں عام مسلمانوں کی طرح۔ اگر یہ 3 صفات ہم میں رہے گی تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پیدا ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے، اور اس کے لیے قرآن نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بنے، ایمان، اسلام، نبی، پیغمبر، شریعت کی دعوت دینے والے بنے، اور اس پرچم کو لے کر نکلو میرے بھائیوں، جگہ جگہ، دیہات دیہات، قصبہ قصبہ، شہر شہر، محلہ محلہ، نکلو اللہ کے دین کو لے کر، اللہ کے دین کے پرچم کو لے کر، اور ان بندوں کے اندر جو بیچارے محتاج ہیں دین کے۔ ہمیں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کسی نابینا کے اوپر تو بڑا رحم آتا ہے کہ جناب نابینا ہے بیچارہ، آنکھوں نہیں ہے اس کی، اس پر تو رحم آیا، لیکن کتنے آنکھوں والے اپنے دل کے نابینا ہے اور اللہ کی ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس پر رحم نہیں آتا،
جو ضلالت میں، گمراہیوں میں، خرافات میں، اللہ کی بغاوت میں جو پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے پاس ہم جائیں اور ان کو اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، اللہ کا انٹروڈکشن کرائیں، اللہ کون ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن طریقوں کو لے کر آئے ان طریقوں کو ان کے اندر بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو دعوت و تبلیغ سے وابستہ فرمائیں، اس کام کو لے کر اللہ ہم سب کو مرتے دم تک لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس وقت مانگا جاتا ہے کہ ہم اپنا وقت خرچ کریں اللہ کے راستے میں۔ زندگی تو ساری کمائی کی ہے نہیں، ساری زندگی کمائی کی ہے، کمانا ہے، لیکن کچھ وقت اس کمائی کے اندر سے اللہ کے لیے بھی ہم نکال دیں، تھوڑا سا وقت چلے کا، 10 دن کی ترتیب کا، 4 مہینے کا جو ہمارے وہاں تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق تھوڑا سا اپنا وقت اللہ کے راستے میں نکال دے۔ میرے تھوڑے سے وقت سے اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی تو زندگی بنے گی، میری بھی جنت بن جائے گی۔ اس کے لیے میرے بھائیوں بتاؤ، ہمارا یہ اجتماع بھی پانولی حلقے کا آ رہا ہے 19-20 کو، بتاؤ کون لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ اپنا اپنا نام پیش کریں، بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پیش کریں۔ دیکھو وہ صاحب کھڑے ہو کر بتاؤ، اور بھی کوئی صاحب کھڑے ہو جاؤ بیچ میں۔ ان کا لکھا وہ پیچھے ایک صاحب، یہ ادھر کوئی صاحب، اس طرح بھائی وقت بھی بتائیں کہ کتنے وقت کے لیے؟ پوری جماعت ہے، یہ پوری جماعت ہے ماشاء اللہ تعالیٰ، 4 مہینے سے اجتماع سے چلے گی ماشاء اللہ۔ اور بتائیں بھائی، چلیے یہ تو پہلے سے محنت ہو ہی گئی ہے، تیار ہے، اب اور بتائیں، اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو اور بتائیں۔ یہ تو بستی کے ذمہ داروں کی محنت تھی کہ جماعت تیار ہے، تو نوالا صرف ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن اور بتائیں اب دوسرے بتائیں بھائی، اطراف کی دیہاتوں سے بھی، بستیوں سے بھی لوگ آئے، اپنا نام پیش کریں، جلدی جلدی بتائیں۔ اور کیا ترتیبیں چلے کی بھی ہے بھائی؟ چلو 4 مہینے نہیں، چلے والے تو بتائیں اپنا نام، ایک ایک چلے کے لیے تو کچھ ہمت کریں۔ ماشاء اللہ، تو وہ ساتھی اگر ہو تو کھڑے ہو جائیں، اگر چلے کے ساتھی یہاں موجود ہو تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ بھائی بتائیں، چلے میں بتا دیں، 40 دن کا آپ سے تقاضا ہے، بھیک مانگ رہے ہم آپ سے، کچھ دے دو دین کے لیے، کچھ دے دو دین کے لیے۔ اچھا چلیے، ششمائی چھٹیاں بھی آ رہی ہے، ابھی دیوالی کی چھٹیاں بھی چل رہی ہے، دسمبر ویکیشن بھی آ رہا ہے ہمارا، تو اس کے اندر کون اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے گا؟ ابھی جو دیوالی کی چھٹی آئے اس میں 3 دن 10 دن کی ترتیب ہے، 10 دن کی 5 جماعت گئی ہے، اور بتائیں 3 دن کے لیے بتاؤ کون تیار ہے؟ بتاؤ، ابھی چھٹیاں ہیں، کتنی جماعت گئی ہے؟ 4 ماشاء اللہ۔ بتاؤ بھائی 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ یہ تو بہت سستا سودا ہے، یہ تو ادھر گئے ادھر آ جائیں گے ماشاء اللہ۔ ایک جماعت ان کی اچھا پوری جماعت ہے، اور بتائیں بھائی، ہاں ہلکے وائز بھی بتا دیں اپنی اپنی مسجدوں سے۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، جمعہ مسجد سے بھی ایک جماعت ہے۔ بدات مسجد سے ایک جماعت ہے، ماشاء اللہ۔
جی، اور ہماری جو ششمائی کی چھٹیاں آئے گی، جو ربیع الاول کے اندر ہمارے مدرسوں کی چھٹیاں ہوتی عام طور پر، تو اگر طلبہ یہاں موجود ہیں تو وہ بھی اپنے اپنے نام پیش کریں 10 دن کے لیے، ان کی بھی انشاءاللہ ترتیب یہیں سے بن جائے گی۔ 3 دن چلے جائیں، ارے بھائی 3 دن 10 دن بتائیں، ماشاء اللہ بتائیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب ان طلبہ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دارالاقامہ میں رہتے ہوئے، مدرسے میں رہتے ہوئے اور بچوں کی تشکیل کریں، وہاں رہتے ہوئے اور بچوں کی تشکیل کریں، یہاں تک کہ ہمارے بچے ویسے بھی بہت سارے بچے تو وہ ہیں کہ جو مختصر چھٹیوں میں گھر جاتے ہی نہیں، تو بجائے ادھر ادھر چوراہوں پر ہائی وے پر بیٹھنے کے اللہ کے راستے میں نکل جائے تو اپنا وقت صحیح ڈھنگ پر استعمال ہو جائے گا۔ اور جو بچے گھر جاتے ہیں اور یہاں کے لوکل بچے، ان کو بھی ترغیب دے دیں کہ وہ 3 دن کے لیے نکل جائیں، 3 دن اللہ کے راستے میں گزار لیں، 5 دن چھٹیوں کے اپنے گھر پہ گزار لیں۔ بھائی ہفتہ گزاریں گے تو بھی وہی کھانا پینا گھر پہ ہے، اور اگر 5 دن گزاریں گے تو بھی وہی مسئلہ ہوگا، اور ہر جمعرات جمعہ کو تو ہمارے قریب کے بچے گھر جایا ہی کرتے۔ تو اب آپ کی میرے عزیز و ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جماعت تیار کریں، اور پھر اپنے اساتذہ سے یا اپنے وہاں جو جماعت کے ذمہ دار ہیں ان کو بتائیں کہ ہم نے اتنے ساتھیوں کو تیار کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق جماعت کی ترتیب دی جائے۔ ہم تعالیٰ شاہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور دیکھو 5 کام جو ہے ہمارے مقامی ہیں اس کو ضرور کریں، گھر کی تعلیم کو زندہ کریں، اس میں بہت کمی ہے، بہت کمی ہے ہمارے گھروں میں، ہم 5 منٹ کے لیے بھی تعلیم نہیں کرتے۔ کم سے کم اتنا کرو، تم کتاب نہیں پڑھ سکتے، فضائل اعمال نہیں پڑھ سکتے، ارے مسجد میں جو تم سنتے ہو اسی کو جا کر بیوی کو سنا دو۔ آج بول رہے ہیں کہ بیوی جو ہے ہماری بات نہیں مانتی، فلاں نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، وہ نہیں کرے گی نا، ہم نے اس کو دین ہی نہیں سکھایا ہے۔ اگر اس کو دین سکھا دو تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی متبع اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ تو گھروں میں تعلیم زندہ کریں، ایک کام۔ دوسرا کام اپنا گشت، اور تیسرا کام اپنے قریب کا گشت۔ اور مسجد والی جماعت میں سر جوڑ کر بیٹھے۔ مسجد والی جماعت کا یہ مطلب نہیں ہے کسی کو یہ پوچھ لیا کہ تم گئے تھے کہ نہیں، تم گئے تھے کہ نہیں۔ ہماری مسجد والی جماعت سے تو وہ فکریں بن رہی ہے کہ ان فکروں کو بنانا ہے کہ ہماری بستی کا کوئی آدمی بے دین نہ رہے، یہ ہے اصل ہماری فکر۔ اور ان فکروں کو جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی نصرتیں اور مددیں اترے گی۔ تو یہ کام کرو گے، اپنے مقام پر رہتے ہو ان کاموں کو کریں، 3 دن 10 دن چلہ 4 مہینے کو اپنے اپنے وقت پر اللہ کے راستے میں لگائیں، اور استقامت علی الدین کے لیے جو 3 کام قرآن نے ہم کو بتائے ان 3 کاموں کے اوپر جم جائیں۔ اللہ ہمیں استقامت دین عطا کرے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اجتماع میں ضرور آپ لوگ حاضر ہو تاکہ دین کی باتیں سمجھیں، سنیں، اور وہاں سے دین کی فضائیں بنیں۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بتا ہوں کام جو چھلے دعا میں جو ہوں، عمومی طور پر دعا والا مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، یہ انہیں کے غرض سے اتنے آ رہے تھا، وہ دعا میں کیوں آتے ہیں اصل میں؟ اگر کوئی مصیبت ہے ذرا وہ اللہ سے، وہاں کوئی اللہ والے بندے ہوتے ہیں نا تو ذرا ان کی وجہ سے دعا قبول ہو جائے گی۔ نہیں، اپنے غرض کو ایک طرف رکھو، اللہ کو بڑے نظر رکھو، اللہ کو اس کے لیے ہمیں جانا ہے۔ اس کے لیے آج کل وظیفہ، یہ قرآن کی آیت اور وظیفے پڑھنے کے مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ سب دنیا ہی کے لیے پڑھتے ہیں، مگر کوئی وظیفہ بتلا بھی کیوں نہیں، مصیبت سے ہمارا کوئی وظیفہ بتا تو نہیں، ابھی ذرا دکان برابر چل نہیں رہی، معلوم ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی دعائیں بھی سب وظیفوں کے جب جو ہے نا اپنے غرض کے تابع ہو گئے۔ اللہ کے لیے پڑھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں دعائیں سکھائی قرآن کی آیا، اصل تو اللہ کی رضا کے لیے زندن دنیا بھی ہے، زندن دنیا بھی ہے، دنیا بھی بنے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مطلوبين. اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما. اللہ کے دین کو آباد فرما. ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، بہت کمزور ہیں اے اللہ. دنیا بھی ہے، شیطان بھی ہے، خواہشات بھی ہے، حالات بھی ہے، پریشانیاں بھی ہے، مسائل بھی ہے، اور ان تمام کے ساتھ تیرا دین بھی ہے اے اللہ. ہم دنیا کے نقشوں میں رہ کر اور شیطان کے کھچاؤں میں رہ کر تیرے دین کا کام کما قبول نہیں کر پاتے ہیں. اس ظلم عظیم کو معاف فرما دے، اس ظلم عظیم کو معاف فرما دے، اس ظلم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ دین سے وابستگی نصیب فرما. اللہ دین کو لے کر چلتے چلتے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر مقام میں تیرے دین کو زندہ فرما دے. اللہ یہ جو حالات کھڑے ہوئے ہیں اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم ہی نے دین کو نہیں پہنچایا. ضلالت اور گمراہیاں رہتے جس کے نتیجے میں اللہ انہوں نے دنیا کی قوتوں کے دروازے کھٹکھٹائے. اگر ان کے پاس دین ہوتا تو وہ تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے اور کبھی بھی خود دنیا کی قوت کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے. اللہ ہمیں معلوم ہے دنیا کی قوت شام میں بند ہو جاتی ہے، تیری قوت کبھی بھی بند نہیں ہوتی. اللہ راتوں میں بھی تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو راتوں میں مانگنے والوں کو بھی دیا کرتا ہے. اللہ ہم نے تو تیرے بزرگوں سے سنا کہ دنیا میں جب کوئی مانگتا ہے تو کوئی چادر بچھا کر مانگتا ہے، کوئی پیالہ لے کر مانگتا ہے، کوئی رومال بچھا کر مانگتا ہے، کوئی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے. لیکن تو نے کہا جب تم مجھ سے مانگو تو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہاتھ اٹھا لینا اور مانگ لینا. اللہ تیرے نیک بندوں نے ہمیں بتایا کہ ہاتھ تو نے اس لیے کہا کہ رات 2 بجے بستر پر بھی اگر تو یاد آ گیا اور بغیر وضو کے ہم نے تجھ سے مانگنا شروع کیا تو کہتا ہے پیالہ کہاں ڈھونڈے گا، ہاتھ اٹھا کر مانگ لے گا قبول کر دے گا. اللہ ہمیں کچھ پر یقین نصیب فرما، یقین نصیب فرما، کچھ سے ہونے کا یقین عطا فرما. اللہ تو ہی ہمارا ماوا اور بنتا ہے، تو ہی بننے اور بگاڑنے والا رب ہے. اللہ العالمین اللہ دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے تیری طاقت کے سامنے. اللہ مسبب الاسباب ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، شریعت کی حفاظت فرما، مسائل کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، علماء صلاح دین کے داعی سب لوگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تحفظ کے لیے ہم تمام کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جن لوگوں نے اپنے اپنے اسماء جرائم اور نام پیش کیے اللہ ان سب کا نکلنا آسان فرما. نکلنے کے بعد ان کے گھروں کا تقبل فرما، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ان کی جائیداد کاروبار کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو تیری اور تیرے حبیب کی مرضیات پر چلا دے اور تیری اور تیرے حبیب کی مرضیات سے حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ آئیں 10-5 منٹ پر عشاء کی جواز کریں. www.attableek.com, the reviver of